بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم ناظرین، ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا خلاصہ بیان کر رہے تھے۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں سے کچھ خلاصہ بیان کیا اور ہم آگے بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ برادران یوسف پھر مصر روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا، اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچی ہے۔ ہم چند کھوٹے سکے لے کر آئے ہیں، لہٰذا آپ بطور خیرات کے کچھ غلہ دے دیجئے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان اور خیرات کا لفظ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہو گئی۔ آپ نے بھائیوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حیران پریشان ہو کر کہنے لگے، کیا آپ سچ مچ میں یوسف ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل اور احسان فرمایا۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت شرمندگی اور لجاجت سے کہنا شروع کر دیا، بلا شبہ ہم لوگ واقعہ ہی بڑے خطا کار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بہت بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی سے متاثر ہو کر آپ کا دل بھر آیا۔ آپ نے فرمایا، آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ میں سب کو معاف کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرمائے۔ اب تم لوگ میرا کرتا لے کر گھر جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر اس کو ڈال دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھوں کی روشنی کو واپس لوٹا دے گا۔ سب گھر چلے گئے۔ بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ حضرت یوسف کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر میں ہی ان کے پاس لے کر گیا تھا، تو جس طرح میں نے انہیں وہ کرتا دے کر غمگین کیا تھا، آج یہ کرتا لے جا کر میں ان کو خوش کر دوں گا۔ چنانچہ یہودا یہ کرتا لے کر گھر پہنچا اور اپنے والد کے چہرے پر ڈال دیا تو ان کی آنکھوں میں بینائی آ گئی۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت بعد از نماز اپنے سب بیٹوں کے لیے دعا فرمائی اور یہ دعا مقبول ہو گئی۔ چنانچہ آپ پر وحی اتری کہ آپ کے بیٹوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ پھر مصر کی روانگی کا سماع ہونے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنے سب اہل و عیال کو لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 2 سواریاں بھیجی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے، جن کے ساتھ لے کر آپ مصر روانہ ہوئے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے سے صرف 400 سال کا زمانہ تھا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سے مصری سواریوں کے ساتھ لے کر آپ کا استقبال کیا، اور صدر ہاشمی جھنڈے اور قیمتی پرچم لہراتے ہوئے، کتاریں باندھے ہوئے مصری باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے۔ جب ان لشکر اور سواریوں پر آپ کی نظریں پڑی تو آپ نے دریافت فرمایا، یہ بادشاہ مصر کا لشکر ہے؟ تو یہودا نے عرض کیا، جی نہیں، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جو اپنے لشکر اور سواروں کے ساتھ آپ کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو آپ کو متعجب دیکھ کر جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، ذرا سر اٹھا کر فضائے آسمان پر نظر فرمائیے، آپ کے سرور شادمانی میں شرکت کے لیے ملائکہ کا جم غفیر حاضر ہے، جو مدتوں سے آپ کے غم میں روتے تھے۔ ملائکہ کی تسبیح اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ سے آوازوں سے عجیب سا سماع پیدا ہو گیا۔ جب دونوں باپ بیٹے قریب ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ آپ ذرا توقف کیجئے،
اور اپنے بزرگوار کو رکت انگیز سلام کا موقع دیجیے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لفظوں سے سلام کہا: السلام علیکم یا مذہب الاخذات، اے تمام غموں کو دور کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ پھر باپ بیٹا دونوں ہی نہایت گرم جوشی کے ساتھ معانقہ کیا اور فرصت مسرت میں دونوں خوب روئے۔ پھر ایک استقبالیہ خیمے میں تشریف لے گئے جو خوب مزین اور آراستہ کیا گیا تھا۔ وہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر جب شاہی محل میں رونق افروز ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھایا اور ان کے ارد گرد ان کے 11 بھائی اور آپ کی والدہ محترمہ سب بیٹھ گئے اور سب کے سب یک وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کو مخاطب کر کے یہ کہا: اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا ہے، مجھے قید سے نکالا، آپ سب لوگوں کو گاؤں سے لے کر آئے۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کر دی۔ بے شک رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی حکمت والا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام آپ کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کی تاریخ کے بارے میں بہت اختلاف ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس 24 سال تک نہایت ہی آرام اور خوشحالی میں رہے، اور آپ کی وفات کا وقت مقررہ جب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ ملک شام میں لے جا کر میرے والد حضرت اسحاق کی قبر کے پہلو میں دفن کرنا۔ چنانچہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے جسم مقدس کو لکڑی کے صندوق میں رکھ کر مصر سے شام لایا گیا۔ ٹھیک اسی وقت آپ کے بھائی حضرت عیس کی وفات ہوئی۔ آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ایک ہی ساتھ ہوئی تھی اور دونوں ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے۔ دونوں بھائیوں کی عمریں 47 برس ہوئی۔ حضرت یوسف اپنے والد اور چچا کو دفن فرما کر پھر مصر تشریف لائے اور اپنے والد ماجد کے بعد 23 سال تک مصر پر آپ حکومت فرماتے رہے۔ اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے مقام دفن میں سخت اختلاف پیدا ہوا ہے۔ ہر محلے والے کہتے ہیں کہ حصول برکت کے لیے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے محلے میں دفن کریں گے۔ آخر اس بات پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ آپ کو بیچ دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر منور کو چھوتا ہوا گزرے اور تمام مصر والے آپ کے فیوز و برکات سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ چنانچہ آپ کو سنگ مرمر کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا، یہاں تک کہ 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے تابوت شریف کو دریا سے نکال کر آپ کے آباء و اجداد کی قبروں کے پاس ملک شام میں دفن فرمایا۔ بوقت وفات آپ کی عمر شریف 120 برس تھی اور آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 برس کی تھی، اور آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 180 سال تھی، اور آپ کے پردادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی عمر 139 سال تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔